السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش. محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب. جی مفتی صاحب، قاری قربان صاحب پانی پت سے معلوم کرتے ہیں نماز کے دوران بائیں ہاتھ سے کھجلانے سے نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، نماز میں قیام کی حالت میں اگر کسی مصلی کو کھجلانے کی یا کوئی اور ضرورت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ کو استعمال کرے. اگر وہ بائیں ہاتھ کو استعمال کرتا ہے تو یقینی طور پر دایاں ہاتھ بھی حرکت میں آئے گا، جس کی وجہ سے دونوں ہاتھ حرکت میں رہیں گے. لیکن اگر کسی آدمی نے بائیں ہاتھ سے کھجا لیا اور اس کے بعد فوراً نیت باندھ لی دونوں ہاتھوں سے، تو اس کی نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر یہ آدمی بار بار ایسا کرتا ہے اور ایک ہی رکن میں کئی بار دونوں ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے، دیکھنے والا بھی یہ سمجھے کہ یہ آدمی عجیب نقل و حرکت کر رہا ہے، گویا نماز ہی میں نہیں ہے، تو پھر اس آدمی کی عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی. ثاقب نواز قاسمی صاحب معلوم کرتے ہیں کیا فاتحہ پڑھا ہوا کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آج کل کھانوں پر فاتحہ پڑھنے کا جو طریقہ رائج ہے وہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور نہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں تھا. گویا حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بہتر ہے کہ آدمی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ وغیرہ پڑھ لے اور کھانا بغیر فاتحہ پڑھے ہوئے وہ غریبوں کو صدقہ کر دے اور کھلا دے، تو یہ ایصال ثواب بھی ہو جائے گا اور طریقہ بھی شریعت کے مطابق ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی کھانے پر فاتحہ پڑھ کر پھر وہ غریبوں کو کھلاتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ کھانا تو حرام نہیں ہوگا، البتہ اس عمل کے بدعت ہونے کی وجہ سے اس کھانے کا کھانا یہ مکروہ ہوگا. صاحب کا دوسرا سوال ہے، بالوں میں مانگ نکالنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اپنے بالوں کو سیدھا رکھنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے کنگھی کرنا یہ سنت ہے. اور مرد و عورت کے لیے مانگ نکالنے کا طریقہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سر کے درمیان سے مانگ نکالنی چاہیے، گویا بیچ سر سے مانگ نکالنا یہ سنت ہے. شریف کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں فوگ پرفیوم استعمال کرنا کیسا ہے؟ فوگ یہ کسی پرفیوم کا نام نہیں ہے، بلکہ جو کمپنی پرفیوم تیار کرتی ہے وہ اپنی کمپنی کا نام بھی پرفیوم پر لکھتی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس کے استعمال کا، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں استعمال ہوا الکحل اگر کھجور، کشمش، منقع اور انگور سے تیار ہوا ہے اور یقینی طور پر ہمیں معلوم بھی ہے، تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر دوسری چیزوں آلو سے یا کیمیکل سے یا شکرقند وغیرہ سے تیار ہوا ہے تو پھر اس کا استعمال جائز ہوگا. عین العابدین بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں ایک ہی سفر میں ایک سے زائد عمرے کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ عمرے میں دو فرض ہیں. نمبر 1، احرام کی چادر باندھتے ہوئے احرام کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا. دوسرا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا. اور اسی طرح عمرے میں دو واجب ہیں. نمبر 1، صفا مروہ کی سعی کرنا. نمبر 2، اپنے بالوں کا حلق کرانا یا قصر کرانا. اور اگر کوئی آدمی ایک ہی سفر میں متعدد عمرے کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مکہ میں رہتے ہوئے ہی تنعیم یعنی مسجد عائشہ جائے، وہاں سے احرام باندھ کر نیت کر کے آ جائے، تو اس طرح وہ جتنے چاہے عمرے کر سکتا ہے. شیخ متین کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو آپ کا سر ڈھکا ہوا ہوتا تھا، چاہے وہ عمامے کے ذریعے ہو یا یہ کہ وہ ٹوپی کے ذریعے ہو. یہی سنت طریقہ ہے، یہی حدیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ کھلے سر کے ساتھ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے سے نماز کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن بلا وجہ سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے نماز کے ثواب میں کمی ضرور واقع ہوگی.
فیض خان معلوم کرتے ہیں کسی نے فرض نماز کے بعد کچھ کھا لیا اور کلی کرنے کے بجائے پانی اس طرح پی لیا کہ منہ صاف ہو گیا، کوئی دانہ وغیرہ باقی نہیں رہا، اور اس کے بعد سنت پڑھی، تو کیا وہ سنت نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، مسئولہ صورت میں ایسے شخص کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ ریاض الحق کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں کیرم بورڈ کھیلنا کیسا ہے؟ ہار جیت پر روپیے پیسے وغیرہ کی شرط لگا کر کیرم بورڈ کھیلنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، چونکہ اس صورت میں یہ جوا اور قمار ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اسی طرح اگر کیرم بورڈ کھیلنے کی ایسی عادت بنا لی جائے کہ اس کی وجہ سے فرائض چھوٹنے لگیں، نماز چھوٹنے لگے یا والدین کی نافرمانی ہونے لگے، تب بھی یہ کھیلنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر ان چیزوں میں سے بھی کوئی چیز نہ ہو، صرف ایسے ہی کھیلا جائے، تب بھی یہ کھیل کھیلنا مکروہ ہے، کیونکہ اسلام ایسے کھیل کی اجازت دیتا ہے جس کھیل میں انسان کی جسمانی ورزش ہوتی ہو اور اس کھیل کی وجہ سے انسان فرائض سے غافل نہ ہوتا ہو۔ عرب خان کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ جو غیر مقلد امام ایسا ہو کہ وہ تقلید کو شرک کہتا ہو اور خلفائے راشدین کی جاری کی ہوئی سنتوں کو بدعت کہتا ہو اور ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ کے خلاف زبان درازیاں کرتا ہو تو ایسا امام فاسق ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر کبھی کسی غیر مقلد امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہو جائے تو اگر وہ ان تمام شرائط کو بھی ملحوظ رکھتا ہے جو دیگر ائمہ کے نزدیک ضروری ہیں، تو پھر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ محمد زاہد غازی آباد یو پی سے معلوم کرتے ہیں دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ حج کے موقع پر عرفات میں ظہر اور عصر کو، اسی طرح مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ نماز پڑھنا تو جائز ہے، البتہ اس کے علاوہ پورے سال کہیں بھی اور کسی بھی موقع پر دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ صاحب کا سوال ہے کیا جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا مکمل کہنا حدیث سے ثابت ہے، اور جزاک اللہ کے جواب میں کوئی جواب دینا بھی ثابت ہے؟ تو اس کی وضاحت فرمائیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ کوئی احسان یا بھلائی کا معاملہ کرے تو اسے دعا دینی چاہیے، اور کوئی بھی جائز دعا دی جا سکتی ہے، البتہ حدیث میں جزاک اللہ خیرہ کے الفاظ منقول ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرہ فقد ابلغ فی الثناء۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جزاک اللہ خیرہ تک الفاظ منقول ہیں، اور جو جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا کہا جاتا ہے یہ بھی اپنی جگہ بالکل درست اور جائز ہے، البتہ حدیث کے الفاظ صرف جزاک اللہ خیرا تک ہیں۔ اس کے جواب کے طور پر حدیث میں تو کوئی دعا منقول نہیں ہے، البتہ اس کے علاوہ کوئی آدمی کوئی بھی دعا دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے، اور اپنی زبان میں شکریہ کے الفاظ کہنا چاہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے۔ حافظ صالح دہلی سے معلوم کرتے ہیں رشوت میں سود کی رقم دینا کیسا ہے؟ رشوت میں سود کی رقم دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ سودی رقم کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ یا تو مالک کو یا جہاں سے بینک وغیرہ سے وہ آئی ہے وہیں لوٹا دی جائے، یا یہ کہ غریبوں کو بلا نیت ثواب دے دی جائے، اور افسروں کو رشوت کے طور پر جو رقم دی جاتی ہے وہ سرکاری خزانے میں یا بینک میں نہیں جاتی بلکہ ان کی جیبوں میں جاتی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔